السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ پنجم کا سبق نمبر 14 یعنی نظم ماں کا خواب۔ ماں وہ ہستی ہے جو جنم دیتی ہے اور اپنے خون سے جو ہے وہ بچوں کو سینچتی ہے، اس کو تربیت دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی جو ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں کیا بتایا ہمیں۔ ماں کا خواب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ خواب میں عموماً جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جب ہم کوئی ایسا منظر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی ایسا جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ جو ہے وہ آسیبی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، تو خواب میں ہم بڑے چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے رو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے پسینہ سا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت یہاں ماں کی ہے، لیکن ماں یہاں پر جو ہے وہ خواب میں دیکھ کر جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، سجھائی نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ یہ اس کا اضطراب ہے، یہ اس کی پریشانی ہے۔ جب کسی سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، کوئی پیارا ہم سے جدا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا رخصت ہو جانے کے بعد اس کی جو جدائی ہے وہ ہمارے دل کو بے قرار اور بے چین کے رکھتی ہے۔ ہر لمحے اس کی یاد ہمیں تڑپاتی ستاتی رہتی ہے۔ ایسی کیفیت ایک ماں کی ہے جہاں جو یہاں پر جو ہے علامہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتی ہے خواب میں اور کیسے اس کی جو ہے وہ طبیعت بے قرار اور بے چین تھی۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ دیکھتی ہے کہ میں نے کچھ حوصلہ کیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ تقویت بخشی، دل کو جو ہے وہ قابو میں رکھا، اور آگے جب بڑھی تو میں نے دیکھا کہ لڑکوں کی قطار جو ہے وہ ہے کہیں جا رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہے۔ زمرد سی وہ پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے زمرد یعنی سبز کلر کے جو ہے وہ رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں اور چپ چاپ جو ہے قطار میں جو ہے آگے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ چراغ جلتے ہوئے ہیں۔ کوئی معلوم نہیں کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، ان کی منزل کہاں ہے اور کہاں کا سفر انہیں اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ کہتے ابھی اسی فکر میں تھی، اسی سوچ میں تھی، میں ایک سوچ رہی تھی کہ یہ بچوں کی قطار جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ان کی منزل کیا ہے، اور یہ جلتے ہوئے چراغ ان کے جو ہاتھوں پر ہیں ان کا کیا مقصد ہے، کہ اتنے میں مجھے اپنا جو ہے وہ بیٹا نظر آیا اس جماعت میں۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہتے وہ سب سے پیچھے تھا اور قدم بڑے آہستہ آہستہ اٹھا رہا تھا، اس میں وہ پھرتی نہیں تھی، وہ تیزی نہیں تھی جو دوسروں میں تھی۔ وہ جس طرح دوسرے جو ہے وہ تیز قدموں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ سست روی سے وہ چل رہا تھا، جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ بجھا ہوا تھا اور روشن نہیں تھا۔ کیوں تھا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آگے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ کہتی ہے کہ میں نے اسے پہچان کر کہا ہے میرے بیٹے تم کہاں آگے مجھے چھوڑ کر، میری گود کو سونا کر کے کہاں آگے ہو۔ میں تمہاری جدائی میں پریشان رہتی ہوں، مضطرب رہتی ہوں، میرا حال بے حال ہو چکا ہے، اور شب و روز میں تیری یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہوں۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرے پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ تو میں نے کہا کیا میرے بیٹے تم نے ہمیں ذرا ہماری پرواہ نہیں کی، تمہیں ذرا احساس نہیں آیا کہ میں ماں کو جو ہے اکیلے اور تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یہ کیا وفاداری ہے؟ کیا یہی شعر وفاداری ہے؟ بچے نے پہچان کر اور دیکھ کر میرا اضطراب، میرا پیچ و تاب، میری پریشانی، میری بے قراری کو منہ پھیر کر اس نے جواب دیا ہے۔ اب کیوں دیا ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں اقبال۔ دیکھتے آگے کیا۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ کہنے لگا کہ اے ماں میری جدائی تمہیں رلاتی ہے، میری جدائی میں تم پریشان رہتی ہو، روتی رہتی ہو، یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ چراغ جو تم دیکھ رہی ہو بجھا ہوا، یہ بھلائی میرے لیے نہیں ہے تمہارا رونا، اس چراغ کو تمہارے آنسوں نے بجھا دیا ہے۔ جب کسی ماں کا بیٹا جدا ہو جاتا ہے
تو وہ روتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں جاتا، بلکہ اس کے غم میں، اس کی جدائی میں آنسو بہاتا رہتا ہے۔ سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رونا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماں کے درد کو کون سمجھتا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کا درد کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے کتنا درد اپنے دل میں رکھتی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی بات اقبال سمجھا رہے ہیں کہ رونا اپنی جگہ پر درست، مگر مرنے والوں کے لیے کچھ ہدیہ کرنا چاہیے، کلام مجید کا، ان کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ تاکہ ان کے اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ہم نظم پڑھتے ہیں یا نثر پڑھتے ہیں، ان میں مشکل الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشکل الفاظ کی طرف اور ان کے دیکھتے ہیں معنی کیا ہیں۔ اضطراب، بے-تابی، بے چینی، بے قراری، لرزتا تھا، کانپتا تھا، دہشت، ڈر، خوف، محال، سخت دشوار، قریب قریب، ناممکن، رواں، چل رہے تھے، پسر، بیٹا، لڑکا، پیچ و تاب، بے قراری، بے چینی، منہ پھیر کر، بے رخی سے متوجہ ہوئے بغیر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔